الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن صدق اللہ العظیم۔ اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے اسلام سے قبل عورت کی حیثیت، درود پاک کی فضیلت، نبی اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم سیاہ لا مکان شب اسرا کے دولہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم مرسلین پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج سے انشاءاللہ عورت اور آزادی کتاب کے درس کا باقاعدہ آغاز کیا جا رہا تھا۔ اس سے پہلے تمہید پیش کی گئی تو بیان نمبر 382 سے اس کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر آج جو ہماری عورتوں کے اندر بے راہ روی پائی جا رہی ہے، ہماری عورتوں کے اندر گناہوں کے اوپر چلنے کی جو حالت ہے وہ، اور ہماری عورتوں کے اندر جو بے پردگی ہے، اس کے متعلق سوال ہوں گے، اور ان سوالوں کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کیے جائیں گے، اور اس طرح سے ہمارے معاشرے سے بے حیائی کا خاتمہ کیا جائے گا اللہ پاک کی توفیق سے، اور اسلامی بہنوں کو حق کی راہ دکھائی جائے گی اللہ کی توفیق سے، اور دین اسلام کا اس سے بول بالا ہوگا، اور وہ وعیدیں بیان کی جائیں گی جو ہمارے معاشرے میں عورتیں گناہ کرتی ہیں، ان کی وعیدیں کیا ہیں وہ بھی بیان کی جائیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ شرم و حیا کی کیا اہمیت ہے، پردے کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، اس کے فائدے کیا کیا ہیں، یہ سب کچھ بیان کیا جائے گا، کیونکہ آج کے دور کے اندر ہماری مائیں بہنیں سڑکوں پر پارکوں میں اس قدر بے حیائی فحاشی عریانی سے پھرتی ہیں کہ الامان والحفیظ۔ تو آج کا جو باقاعدہ عنوان ہے وہ ہے عورت کی حیثیت اسلام سے قبل۔ تو جو عورت کا مقام تھا اسلام سے قبل وہ سنیں۔ اسلام اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل جو عورت کی حالت تھی وہ بہت نازک تھی۔ اس کی کیا حیثیت تھی؟ اس کی حیثیت اتنی گری ہوئی تھی، عورت پریشان حال تھی، زبوں حال تھی، اور تمام تہذیبوں میں عورت کو عیاشی کا سامان سمجھا جاتا تھا، یعنی کہ عورت کو مرد کی صرف شرمگاہ کی لذت کے طور پر سمجھا جاتا تھا، اس کے علاوہ اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ ملک عرب کے اندر اگر کسی کے ہاں
بیٹی پیدا ہو جاتی تو اس کا باپ ناراض ہو جاتا اور اس لڑکی کو زندہ درگور کر دیتا، یعنی کہ زمین میں زندہ گاڑ دیتا، دبا دیتا، اور اس کو ایسا کرتے ہوئے کچھ بھی شرم محسوس نہ ہوتی، کچھ بھی دکھ محسوس نہ ہوتا۔ 6 صدی عیسوی کے اندر جو عورت کی حیثیت تھی وہ کیا تھی، وہ سماعت فرمائیں۔ انگلینڈ کے اندر 6 صدی عیسوی میں عورت کی کیا پوزیشن تھی، یونان کے اندر عورت کی کیا حالت تھی، روم کے اندر عورت کے اوپر کتنا ظلم ہوتا تھا، اور اس کے علاوہ ایران میں اسے کیا حیثیت دی جاتی تھی، پوری تاریخ اس کے اوپر گواہ ہے۔ اور اس کا سوسائٹی کے اندر کوئی خاص مقام نہیں تھا۔ 576 عیسوی کے اندر جو علماء کرام تھے ان کا کہنا تھا کہ سانپ کے ڈسنے کا علاج ممکن ہے مگر عورت کی برائی کا علاج ممکن نہیں، اور اسی طرح عورت کے متعلق یہ کہا جاتا تھا کہ عورت ہماری راحتوں اور آرام کو مٹاتی ہے، ہماری روح کو بے چین کرتی ہے۔ تامس ہارڈنگ کہتا ہے کہ عورت ایک خطرناک اژدہے کی طرح ہے جس کا مقابلہ آسان نہیں، عورت ایک شیطانی جادو ہے جس کے شر سے بچنا دشوار ہے۔ الغرض پوری دنیا کے اندر عورت کا کوئی مقام نہیں تھا مگر ہمارے معاشرے کے اندر عورت کا مقام ہے، دین اسلام میں اس کا مقام ہے، مگر ہماری جو آج کی نوجوان لڑکیاں ہیں انہیں دین اسلام کی تعلیمات، انہیں پردہ، انہیں گھر میں رہنا، انہیں نامحرم سے دور رہنا، انہیں فلمیں، ڈرامے، گانوں باجوں سے دور رہنا آج ناممکن لگتا ہے، اور وہ کفر اور یورپ، امریکہ، انگلینڈ کی پیروی کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور پردے کے خلاف اور دینی جو شعار ہیں ان کے خلاف بولتی نظر آتی ہیں، اور اسی تہذیب کی دلدادہ ہیں جو کہ عورت کے اوپر بے تحاشا ظلم ہوتا ہے۔ آج یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر، انگلینڈ کے اندر اگر ان کی گھریلو زندگی دیکھی جائے، ان کے معاشرے کے اندر عورت کی زندگی دیکھی جائے تو اگر ان میں رہ کے دیکھا جائے تو پتہ لگتا ہے کہ کتنا ان کے اوپر عورتوں پہ ظلم ہو رہا ہے، مگر ہماری جو لڑکیاں ہیں وہ سوشل میڈیا، انٹرنیٹ یا دیگر ذرائع کے ذریعے سے دیکھ کر کے وہ اتنی زیادہ خوش ہیں، اتنی زیادہ امیر ہیں، اتنے زیادہ نوکر چاکر ہیں، اتنی زیادہ گاڑیاں ہیں، اتنا اعلیٰ لائف سٹائل ہے، اتنے ان کے پاس آسائشیں ہیں، وہ دوستیاں کرتی ہیں، وہ من پسند لباس پہنتی ہیں، وہ جو چاہتی ہیں کھاتی ہیں، جو چاہتی ہیں پیتی ہیں، یعنی کہ اپنی آزاد خیال زندگی گزارتی ہیں، تو اس طرح کی زندگی گزارنا چاہتی ہیں۔ تو ہماری مسلمان ماں بہنوں سے یہی آرزو ہے، یہی درخواست ہے کہ وہ دین اسلام کے مطابق زندگی گزاریں، گناہوں سے بچیں اور نوجوان نسل کو گناہوں سے بچائیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔